السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس طریقے سے تو نے ہمیں دولت ایمان و اسلام سے اور سنت کی اتباع اور پیروی سے ہمیں نواز، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی قدر کریں اور اسی راہ پر مستقیم رہیں اور اسی قرآن و سنت کی راہ پر چلتے ہوئے اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، سال ہے اس کا پہلا مہینہ ہے، اور عربی سال کے اس پہلے مہینے یعنی ماہ محرم کی ہماری شریعت کے اندر کئی محرم کی فضیلتوں سے متعلق کل سے پہلے جمعہ کے دن شام کے اندر لائیو پروگرام جمعیت اہل حدیث کے پیج پر اللہ رب العالمین کے فضل سے میں نے پیش کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ اب تک تقریباً 4,500 لوگوں نے اسے دیکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو نفع بخش بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں ماہ محرم کی عظمت اور فضیلت کو جاننے اور جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فضیلت کے ساتھ ساتھ بدعات پر جو روشنی ڈالی گئی تھی اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ کے اندر پانے والے مختلف قسم کے بدعات و خرافات ہمیں رب خود بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذریت، خاندان اور اسی طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں جہاں ہم لوگوں کو اس ماہ کے اندر انجام دیے جانے والی بدعات و خرافات سے بچانے کی فکر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین توفیق۔ دیکھیں، ماہ محرم میں جہاں اللہ کے نیک بندے خیر اور بھلائیوں سے، نیکیوں سے کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کا میدان روزوں کی شکل میں ہے، نفلی عبادات رب العالمین کا قرب حاصل کرنے مختلف ذرائع ان کو اختیار کر کے اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اس ماہ محرم کے اندر، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق دے۔ خاص طور سے عاشورہ 10ویں محرم کا دن، یہ دن بڑی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن کا عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اسے اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے متعلق پچھلے 1 سال کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور یہودیوں اور غیروں کی مخالفت ہماری شریعت اس کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ چنانچہ یہودیوں اور نصرانیوں وغیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا ہے 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیں، اور ایک روایت کے مطابق 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ بہرحال اس طرف نہیں دوبارہ جو ہے پلٹنا چاہتا۔
بہرحال یہ جو چیزیں فضائل سے ہٹ کر کے موجودہ دور کے اندر، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی قدیم سے، پچھلے زمانوں سے باطنی فرقوں نے، بنی عبید جو دراصل اسلام دشمن تھے، عبداللہ بن سبا یہودی یمن کی سرزمین سے، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور محض اس لیے کہ مسلمان بن کر کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام پر فاوڑے چلانے کی کوشش کرے گا اور مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرے گا، چنانچہ یہ اور اس کے ہمنوا ان کے بہکاوے میں آ کر کے مسلمانوں کے درمیان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بہت ہی بڑا فتنہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، اور وہ فتنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، جن لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کسی بھی انداز سے جن کا بھی ہاتھ رہا، جن کا بھی اشارہ رہا، اللہ رب العالمین کی لعنتیں ہوں ایسے لوگوں پر۔ بہرحال جب یہ تاریخ کا دردناک حادثہ پیش آ گیا تو اس کے بعد یہ منافق ٹولہ، یہ اسلام دشمن ٹولہ، انہوں نے پھر ہمیشہ کے لیے ایسی ہوا چلا دی اور ایسی بنیادیں ڈال دی کہ مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئیں، اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہوا کرتے تھے لیکن رافضیت کی بنیاد پر اور شیعیت پر مختلف ایسے افکار اور عقیدے اختیار کر لینے کی بنیاد پر جو دراصل قرآن و سنت کے خلاف ہیں، کفریہ عقیدے ہیں، باطل عقیدے ہیں، کہ مسلمان کی جانب، اسلام کی جانب نسبت کرنے والی یہ موجود ہے اس زمانے سے لے کر کے، اور ہر دور میں مختلف ادوار کو آپ دیکھیں، مختلف تاریخ کے موڑ کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو رہ کر کے ہر تھوڑے وقفے کے بعد ان منافق لوگوں نے ان رافضیوں نے، ان شیعوں نے جس کو نقصان پہنچایا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ، ان کے مال اور ان کے خون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، غیروں نے اتنا نہیں کیا۔ یہ بڑے ہی دردناک باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں نے اس ماہ کے اندر، ماہ محرم میں، چونکہ مختلف قسم کی بدعتوں کو پروان چڑھا دیا، مختلف قسم کی انہوں نے پھیلا دیا ہے، جن کا شمار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ساری کے طور سے ماہ محرم کو منحوس مہینہ سمجھنا، اور ماہ محرم کے اندر تاریخ سے لے کر کے 10 تک شادی، اسی طریقے سے خوشیوں کے مختلف انداز سے پرہیز کرنا، کسی بھی پارٹی کو اٹینڈ نہ کرنا، کوئی پارٹی نہ کرنا، اچھے کھانے اور اچھے پہننے سے اپنے آپ کو دور کرنا، گویا ماتم کا ایک سلسلہ بنا لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اسلام دشمنوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں۔ یہ حزن و ملال کا سلسلہ، رنج اور غم کا سلسلہ محرم کے اندر پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک یہ باطنی فرقوں کا دیا ہوا، اور باطنی فرقوں کی یہ ڈگر ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے انہی 10 دنوں کے اندر تعزیہ داری کرنا، یا اسی طریقے سے لنگر لگانا، یا اسی طریقے سے عالم بلند کرنا، یا اسی طریقے سے راستوں اور چوراہوں اور نکڑوں پر سلسبیل یا سبیل لگانا، لوگوں کو مفت کا پانی پلانا سے، اور ڈھول تاشے تماشے رواج کے مطابق عمل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا شمار بدعتوں کے اندر ہوتا ہے۔ ان کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بدعات کے اندر شمار کرتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ بدعات کیا ہیں یا بدعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا؟ اسلام کے اندر ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں بدعات کا حکم کیا ہے؟ بدعتیں آیا ان کا اختیار کرنا، بدعتوں کو پروان چڑھانا اور بدعتوں کے مطابق چلنا، کیا یہ درست ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سارے پہلو انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، میں جتنی بھی بات آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ساری کی ساری باتیں خلاصہ ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں البدع الحولیہ، سال ہم اپنی زبان ہیں البدع الحولیہ، سال کے اندر انجام پانے والی بدعتوں سے متعلق یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو تیار کیا ہے شیخ عبد نے، دارالفضیلہ سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کی روشنی میں اختصار کے ساتھ سامنے باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بات ہم کریں گے بدعت کی تعریف سے متعلق کہ بدعت، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، بدعت کیسے کہتے کسے ہیں۔ تو جب بدعت کی بات آئی ہے چلیں کہ ڈکشنری کے اندر اگر آپ عربی زبان کی ڈکشنری لغت کو اٹھائیں گے تو سے پتا چلے گا کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت ہر وہ نئی چیز جس کی پرانی کوئی نئے چیز دنیا کے اندر چلائی جائے، کسی چیز کو ایجاد کیا جائے، کوئی پروڈکشن جائے کہ جس کی مثال پہلے کا ماڈل اور نمونہ پہلے نہ ملتا ہو، پہلے سے اس جیسا نہ ہو، تو ایسا ایجاد اور ایسی کسی چیز کو جو ہے تیار، اس کو ڈکشنری کے اندر عربی زبان کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر بدعت کسے کہتے ہیں؟ جب اصطلاح کے اندر بدعت کو آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو دو ٹیمیں نظر آ جائیں گی۔ کچھ لوگ اور کچھ لوگوں نے بدعت کی تعریف کی ہے، کچھ علماء ہیں جو بدعت کی ایک تعریف اور ان کے مقابلے جو بدعت کی دوسری تعریف کرتے ہیں۔ دونوں تعریفوں کو ہم جان لیتے ہیں، اس کے بعد راجح کیا ہے، راجح تعریف کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے اور پھر اسی حساب سے آگے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ دیکھیں، کچھ بدعت جب اصطلاح کے اندر تو بدعت کو سنت کے مقابل میں پیش کیا ہے، یعنی سنت کی اپوزٹ، سنت کی ضد کیا ہے، بدعت۔ یعنی جہاں سنت ہو، اب سنت کو آدمی مردہ کر دے، سنتوں کو چھوڑ کر کے سنت کے مطابق عمل نہ کر کے جگہ پر کوئی نیا طریقہ لے آئے، نیا سسٹم چلائے، اور یعنی سنت تو یہ ہے کہ آپ ادھر کو چلیں، اب ادھر کو نہ جا کر کے دوسرے کے برعکس راستہ اختیار کرے آدمی۔ سنت کی جو اپوزٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں، اصطلاح کے اندر بدعت کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے بدعت کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ تمام کی تمام وہ نئی چیزیں جو عصر نبوی، عہد نبوی کے بعد جن کا ایجاد ہوا ہو، وہ تمام کے تمام رسم و رواج، وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایجاد کیا گیا ہو، جو بعد میں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دنیا کے اندر جن کو لوگوں نے چلایا ہو، انہیں کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور بعض بدعتیں بری ہوتی ہیں، جن کو ہم بار بار سنتے رہے ہیں اور آج بھی سنتے ہیں
کہ بھئی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اچھی بدعت تعریف بدعت جسے بدعت محمودہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری بدعت سیئہ جسے بدعت مذمومہ بھی کہا جاتا ہے، قابل مذمت بدعت. اب تو بدعت کی گئی، اور یہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی ایجاد کی گئی ہیں ان کا شمار کیا ہوگا؟ بدعت کے اندر ہوگا. کیا یہ اب یہ لوگ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمان مسجد نبوی کے اندر مختلف ٹولیوں کے اندر الگ الگ تراویح کی نماز ادا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بھی اصل بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے تراویح کی جماعت کے ساتھ، آپ نے 3 راتوں تک مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھایا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ، اور آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بھئی میں کہ آپ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے مسجد کے اندر، لیکن میں نہیں آیا مسجد کہ کہیں آپ کے شوق کو دیکھ کر کے، آپ کے جذبوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، چل کر کے آپ مشقت میں پڑ جاؤ. تو جب یہ سبب اور یہ علت زائل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، اب تو خدشہ نہیں رہا کہ یہ ہے. تو حضرت عمر عنہ نے لوگوں کو جمع کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے ابی ابن کعب کے پیچھے مسلمانوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کر دیا. اور حسین منظر دیکھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، صحابہ لوگ وہاں موجود تھے مسلمان، ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا تھا. نماز روشنی کا انتظام، اور ایک دیا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، اتنی اچھی بدعت ہے. تو یہاں سے دلیل پکڑ کر کے یہ لوگ دیکھو حضرت عمر اچھی بدعت قرار دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بعض بدعتیں بری ہو سکتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بدعت قرار دیا تھا اسے یہاں شرعی نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بدعت لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے اندر جسے بدعت کہا جاتا ہے، نیا طریقہ جو معدوم، اب اس طریقے کو انہوں نے چلایا اور مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام کیا، اور ایک امام کے ساتھ جماعت ہونی شروع ہو گئی. لغوی اعتبار سے کیا ہی اچھا طریقہ ہے، شرعی اعتبار سے بدعت نہیں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی اعتبار سے بدعت ہو ہی نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا تھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے 3 راتوں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا تھا. تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہو، اس شے کو کوئی بدعت بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ لہذا یہاں لغوی بدعت مراد ہے. بہرحال جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بدعت یہ جو ہے سنت کے مقابلے میں آتی ہے، بدعت کیا ہے؟ یہ سنت کی ضد ہے. وسلم کے آپ جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ کیا، یا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے جو کچھ کہا، کچھ کیا، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کے مجموعے کا نام. اب اس سے ہٹ کر کے جو بھی طریقہ، یعنی جس پر نہ تو نبی کا حکم ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام نے نبی کے سامنے ان امور کو انجام دیا ہو یا ان باتوں کو کہا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر کے
اگر کوئی بھی طور و طریقہ ہوگا، کوئی بھی رسم و رواج ہوگی تو اس کو بدعت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ لہذا ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محرم کے اندر اور جیسے دیگر مہینوں، دیگر دنوں کے اندر جو بھی امور انجام دیے جاتے ہیں ان کو ہم لے جا کر کے قرآن و سنت کے ترازو پر تولیں، قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کی دلائل کے مطابق عمل کریں ہم اس کو آگے بڑھائیں، اور اگر ہمارا وہ سلسلہ قرآن کے مطابق نہیں ملتا، قرآن و سنت سے اس پر تو پھر جانی طور سے کہ اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں اور اس کا شمار بدعت میں ہوگا، طریقہ وہ اسے بدعت پر محمول کیا جائے گا۔ اور یاد رہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر ثواب کی نیت سے کار خیر سمجھ کر کے کسی چیز کو ایجاد کرنا، نئے طور و طریقے کے چلانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور احداث فی الدین سے روکا ہے اور اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، آیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، تمام قسم کی بدعتیں گمراہی ہے۔ اس پر ابھی آگے بات آئے گی۔ گویا اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ بدعت کی تقسیم کرنا، بدعت کو دو حصوں میں بانٹنا یہ درست نہیں ہے۔ بدعت حسن، بدعت سیاح یا بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ تقسیم درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کاٹ کرتی ہے کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شریف فرمان، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، تمام قسم کی بدعتیں، اگر کوئی چیز اس پر بدعت کا لیبل لگ گیا، بدعت کی مہر لگ گئی اور اس کو بدعت شمار کیا جانے لگا دلائل کی روشنی میں ہو گیا کہ یہ چیز بدعت ہے، تو پھر ہر گمراہی ہے۔ پھر جب بدعت کو اللہ رہے تو اب کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ نہیں بعض بدعتیں قابل تعریف ہیں اور بعض بدعتیں قابل مذمت ہوتی ہیں، تو گویا وہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ٹھکرا رہا ہے اور نبی کے مقابلے میں اپنی بات چلا رہا ہے۔ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مقابلے میں ہے سنت کا ضد، سنت کی ضد، سنت کی اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ علماء جو ہے جیسے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ اور ابن رجب الحنبلی، یہ اپنے اپنے دور، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے کہا ہے بدعت سنت کے مقابلے میں ہے، جس کی وضاحت آپ نے جان لی۔ بہرحال دیکھیے، کہتے ہیں صاحب کتاب کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ میں البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ۔ بدعت کی تعریف میں امام شاطبی کی بدعت دین کے اندر نکالا ہوا ایسا راستہ ہے، ایسی راہ کے مقابلے یعنی شریعت قرآن و سنت کے دلائل سے ہٹ کر کے اگر دین کے اندر کوئی راہ تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیا طریقہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے لوگ کیوں چلاتے ہیں؟ اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے مبالغہ کرنا، اس کے خاطر لوگ مختلف راستے نکالتے ہیں۔ بہرحال اس تعریف کے مطابق گویا بدعت کے اندر صرف عبادات داخل ہیں، عادات داخل نہیں ہیں۔ لیکن کچھ علماء نے بدعت کی تعریف میں یوں کہا ہے
البدعۃ طریقۃ فی الدعاء تضاہی الشرعیہ، کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر ایسی راہ نکالنا، ایسے طور و طریقے ایجاد کرنا جو شریعت کے مقابلے میں، یعنی شریعت سے ہٹ کر کے، دین کے اندر قرآن کے دلیل سے ہٹ کر کے کوئی اور طور و طریقہ، کوئی یقصد بالسلوک علیہا ما یقصد بالطریقۃ الشرعیہ، اور ایسا مختلف راہیں، مختلف طور طریقے، رواج کیوں نکالے جاتے ہیں کہ جس طریقے سے شریعت پر چل کر کے ہوتے ہیں اسی طریقے سے شریعت کے طرح سے جن کا بھی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور سے قرآن کریں گے، قرآن و سنت کے حکام کو فالو کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، ہم جنت کی راہ پہ چلیں گے، خوش ہوگا. لے کر کے آدمی قرآن و سنت کی بات چلا رہا ہے، اپنا راستہ نکال رہا ہے، لیکن نیت یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اجر و ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. تو دیکھیں، یہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں، ان کی دلیلیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل وہ روایت ہے جس کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ جب کبھی خطبہ تو آتی تھی اور آپ کی آواز بہت بھاری ہوتی تھی اور آپ جیسے کہ غصے غضبناک ہوں، آپ اس طریقے سے حتیٰ کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا کسی لشکر سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوں کہ جو آنن فانن جو ہے حملہ کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا. یقول سبحکم ومسا، ہوں کہ بھئی دیکھو یہ لشکر چھپا ہوا ہے، میں ہو سکتا ہے اچانک تم پر حملہ کر دے، یا صبح کے وقت میں ہو سکتا ہے اچانک تم پر حملہ کر دے. وَيَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت دونوں کو ہمیں بھیجا گیا ہے ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو ملا کر کے بین اصبعین السبابہ والوسطی، یہ دونوں انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہی بھیجے گئے ہیں، یعنی قریب آ چکی ہے قیامت. اور پھر خطبے کے دوران فرماتے تھے اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یاد رکھو سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. الامور محدثاتها، اور سب سے بری باتیں، سب سے برے امور، سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو نئی نکالی جائیں. وکل بدعۃ ضلالہ، دوسری روایات کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے اندر کوئی چیز اگر ہوگی تو اس کو بدعت میں شمار کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ میں ہر بندے مومن کی اس کے اپنے نفس سے زیادہ حقدار ہوں. من ترک مالا فلأہلہ، جانے والا بندے مومن اگر مال پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے تو وہ اس کے بال بچوں کے لیے ہے. ومن ترک دینا، اور اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر قرض باقی ہے لوگوں کو، او دیان، یا حقوق باقی ہیں، فإلی وعلی، تو اس کا معاملہ میرے حوالے ہے اور اس کا قرض میرے ذمہ ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. بہرحال دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہر خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین بات، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اور سب
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی اپنی راہ نکالے گا، نبی کے طور طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اپنا طور طریقہ لا، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے ردی کی ٹوکری جائے گا، کیونکہ اس کا شمار دین کے اندر نئی چیزیں کے اندر نہیں نکالی جائیں ان کو نبی اکرم صلی